رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. اے پیغمبر، اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتلاؤ کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر دعا کرنے والے کی میں دعا کو قبول کرتا ہوں. محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اس مہینے میں بندہ مومن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکوں، زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکوں جو کہ آخرت میں میرے لیے فائدہ مند ہوں. تو آج کے مختصر سے وقت میں ایک بہت بڑی عبادت جو کہ دعا ہے اس کا میں تذکرہ کروں گا. دعا ایک عظیم روحانی عبادت ہے جس میں مخلوق اپنے خالق کی عظمت کو پہچانتی ہے، اپنے خالق کی قوت کو محسوس کرتی ہے. جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو کر تمام اسباب سے اپنا دامن جھاڑ بیٹھتا ہے، جب تدبیریں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، جب مادی وسائل بیکار ہو جاتے ہیں، تو پھر بندہ مومن اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اپنی ضروریات اور اپنی مشکلات اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے. آج 17 رمضان المبارک، اسی دن سن 2 ہجری میں بدر کا واقعہ پیش آیا. آپ احباب جانتے ہیں کہ ایک طرف 1000 کا لشکر ہر طرح کے جنگی ساز و سامان کے ساتھ، تلواریں بھی ہیں، تلواروں کو روکنے کے لیے ڈھالیں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف صرف 313 اور بے ساز و سامان. کسی کے پاس تلوار ہے تو تلوار کا وار روکنے کے لیے ڈھال نہیں، کسی کے پاس تیر ہے تو تیر کو چلانے کے لیے کمان نہیں. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وسائل کی طرف نہیں تھی، بلکہ آپ کی نظر وسائل کو پیدا کرنے والے کی طرف تھی. جب یہ ظاہری صورتحال کو دیکھا جائے تو ان دونوں جماعتوں کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور چشم فلک نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی جو مدد نازل ہوئی وہ 313 نے 1000 کے لشکر کو اللہ کی مدد کے ساتھ تہس نہس کر کے رکھ دیا. یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں دعا کی طاقت. ہم سمجھتے ہیں دعا صرف کمزور کے لیے ہے، دعا صرف تنگ دست کے لیے ہے، یہ کمزور کا ہتھیار ہے. نہیں میرے بھائیوں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، جو تنگ دست کے لیے بھی ہے، جو خوشحال کے لیے بھی ہے. لیکن ہماری حالت کیا ہے، ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ ہمیں اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب خوشحالی آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. اسی چیز کا تذکرہ اور شکوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ
قاعدن او قائما، جب بندے کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، جب میرا بندہ پریشان ہوتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے مجھے پکارتا ہے، مجھ سے مدد مانگتا ہے، جب میں اس کی پریشانی کو زائل کر دیتا ہوں، اس کو اس تکلیف سے نکال دیتا ہوں، فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسا، تو پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی مجھ سے مانگا ہی نہ، تو مجھ سے اتنا بیگانہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خوشحالی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب، کہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کی حالت میں اس کی دعا کو سنے، تو اس کو چاہیے فلیکثر الدعاء فی الرخاء، تو خوشحالی کی حالت میں زیادہ دعائیں کیا کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمانی آ جاتی ہے تو وہ تکبر کر بیٹھتا ہے، وہ ظلم پہ اتر آتا ہے، دعائیں کرنا تو دور کی بات، ہم تو انسانیت سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھانا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اے میرے بندو مجھ سے دعائیں مانگتے رہو، میں دعاؤں کو قبول کروں گا، لیکن جو مجھ سے نہیں مانگتا، تکبر کرتا ہے، ان قریب میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اور ہم بہت جلد باز ہیں، ہم 5-7 دن دعائیں کرتے ہیں، ہمیں ان دعاؤں کا ثمر نہیں ملتا تو ہم دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم مسجد میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ابھی ہمارا مطلوب نازل ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ جلد بازی کو نہیں چھوڑتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جلد بازی کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیقول قد دعوت فلم ارى ان یستجاب لی، وہ کہتا ہے میں نے اتنی دعائیں کی لیکن مجھے نہیں لگتا اللہ میری قبول کرے گا، اور پھر وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی دعا اللہ تعالیٰ واقعتاً قبول نہیں کرتا۔ اگر ہم انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، 90 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت سخت بیماری میں انہوں نے 18 سال گزارے، اللہ تعالیٰ سے شفا مانگتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے در کو نہیں چھوڑا۔ ہم اپنی حالت دیکھ لیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اگر کچھ دن ہماری دعا قبول نہ ہو تو ہم کوئی ایسا در تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کوئی در نہیں چھوڑتے جس کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکا لیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک اللہ تعالیٰ سے شفا مانگتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے در کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنے علاقے سے نکل گئے، 40 دن تک سزا ملی، مچھلی کے پیٹ میں رہے اور 40 دن تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ آج کبھی ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرح دعا کرنے کی کوشش کی؟ ان کی دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، یا اللہ تو پاک ہے، گناہ مجھ سے ہو گیا۔ کبھی ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضروریات رکھنے سے پہلے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا؟ کیا ہم نے کبھی اپنے گناہوں کا اقرار کیا؟ کیا کبھی ہم نے کہا یا اللہ تیرا بندہ آ گیا ہے، یا اللہ بہت بھٹکا ہوا تھا، بہت گناہ کر دیے، اب تیرے پاس آ گیا ہے، یا اللہ معاف بھی کر دے اور میری ضروریات کو پورا بھی کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، پوری قوم کو ساتھ نکل کر میدان میں آئے ہیں دعا مانگنے کے لیے، بارش کی دعا مانگنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہاری قوم میں ایک گناہ گار ہے جس کی وجہ سے میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، پوری قوم میں صرف ایک گناہ گار اور اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کر رہے۔ آج ہم من حیث القوم اپنا جائزہ لیں، کون سا بڑے سے بڑا گناہ ہے جو ہماری قوم نہیں کرتی؟ کون سے ایسے گناہ ہیں
جن میں ہم لتڑے نہیں ہوئے. میرے بھائیوں، اپنے گناہوں پر نظر ڈالیں. اور ہم کہتے ہیں کہ علماء بڑی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. میرے بھائیوں، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، کیا وہ اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے؟ کیا وہ گناہوں سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے؟ ذکر الرجل یطیل السفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ لمبے سفر سے آیا. اور آپ کو بتلاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اشعث اغبر، سفر کے اثرات اس کے چہرے پہ ہیں، اس کے بال مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، اس کے لباس پہ گرد و غبار ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے. یمد یدیہ الی السماء، یا ربی یا ربی، اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، جو اس کے پاس ذات راہ ہے وہ حرام کی کمائی کا ہے، اس نے جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے وہ حرام کی کمائی سے کمایا ہے اس نے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ تو آج ہم شکوہ کرنے سے پہلے اپنی کمائی کی طرف دیکھیں. کیا ہم حلال کماتے ہیں؟ کیا ہمارا ذریعہ معاش وہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے کھانے میں کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں؟ میرے بھائیوں، اگر بندہ خود کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر لے، خود کو اس قابل بنا لے، تو پھر اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. دمشق کے ایک شیخ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ قحط آ گیا دمشق میں، لوگ بڑے پریشان ہیں، دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں، بارش نہیں ہو رہی. کہتے ہیں میں ایک دن رات کے وقت مسجد میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا چادر میں لپٹا ہوا، اس نے آ کر نماز پڑھی. رہے ہیں یا اللہ اپنے بندوں پر رحم نازل فرما، یا اللہ بارش نازل فرما. شیخ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس بندے نے اپنی دعا کو ختم کیا اور مسجد سے نکل گیا. جیسے ہی وہ مسجد سے نکلا ہے تو بارش ہونا شروع ہو گئی. میرے لیے بڑا حیران کن معاملہ تھا کہ اتنے دنوں سے لوگ پریشان ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی. یہ کیسا شخص تھا، اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور فوراً دعا قبول ہو گئی. کہتے ہیں بارش کا سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا اور لوگ بارش سے پریشان ہو گئے، پانی کو سنبھالنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا. ایک رات میں مسجد میں تھا، پھر وہی شخص آیا اور اس نے اپنے ہاتھوں کو پھر اٹھا لیا کہ یا اللہ اب تیری مخلوق پریشان ہو رہی ہے، تیری رحمت ان کے لیے زحمت بن رہی ہے، یا اللہ اس بارش کو روک دے، تیری مخلوق مر رہی ہے. کہتے ہیں اس نے دعا شروع کی اور میں نے دیکھا کہ بارش تھمنا شروع ہو چکی ہے. وہ دعا ختم کر کے جب جانے لگا تو میں نے اس کا راستہ روک لیا. اس کو میں نے سارا ماجرا بتلایا کہ اس دن بھی میں نے تمہیں دیکھا تھا، تمہاری دعا قبول ہوئی اور آج بھی تم نے دعا کی اور اثرات لگ رہے ہیں کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے. بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس نے جو جواب دیا سننے کے قابل ہے. ذرا غور سے سنیں. اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی سنتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری سنتا ہے. آج تک میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا میں وہ عمل کرتا ہوں، اور جب مجھے کوئی ضرورت پیش آئے میں اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھوں تو اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے. آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہر روز ہم کتنے ہی گناہ کرتے ہیں. وہ غار والوں کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ 3 لوگ جب غار میں پھنس گئے، مادی وسائل بالکل نہیں، سارے انہوں نے جتن کر لیے لیکن ان کو اپنی موت واضح نظر آنا شروع ہو گئی تو بڑے پریشان ہیں، بچنے کا کوئی راستہ نہیں. تو سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نیک اعمال کو پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دے دی. آج ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی اتنی زندگیاں گزار دیں، کیا آج تک
کوئی ایسا ایک عمل بھی ہم نے رکھا ہے جو ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو، جس کو مشکل وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ یہ ایک کام میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، یا اللہ اس ایک کام کے وسیلے سے مجھے اس مصیبت سے نکال دے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور دوسری بات، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ ہم اپنے ہاتھوں کو تو اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن جس ذات کے سامنے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اس کی عظمت کو نہیں پہچانتے، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ امام صاحب نے دعا کی، 2-3 دفعہ آمین کہا اور چہرے پہ ہاتھ پھیر کے ہم چلے گئے۔ وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے جس ذات کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے ہم نے اس کی قدر کو نہیں پہچانا۔ ہم نے جس ذات کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے میرے بھائیوں، پہلے ہم نے اس کی تسبیحات بیان کرنی ہے، اس کی تمہیدات بیان کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک صحابی رسول آئے مسجد میں، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا کی، اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور جلدی جلدی اٹھ کے چلے گئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلوایا، آپ نے کہا جلدی کس بات کی ہے، کیا کیا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول دعا مانگی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے، جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تو سب سے پہلے اس ذات کی تعریفات کرو، اس ذات کی حمد بیان کرو، اور اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور پھر اپنی ضروریات اور حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء، کہ بندے کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اوپر تک نہیں پہنچتی، حتیٰ تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ دعا کے ساتھ درود کو شامل نہ کیا جائے۔ کیا کبھی ہم نے اس طریقے کے ساتھ دعا کرنے کی کوشش کی؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کی جائیں، پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھا جائے، پھر ہم اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ اگر ہم ان تمام اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے، ان تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور پھر بھی جو ہمارا مطلوب ہے وہ ہمیں نہیں ملتا، تو میرے بھائیوں بندہ مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ مجھے خوشحالی ملے، رزق کی فراوانی ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ دے بھی سکتے ہیں۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ اگر دے دیں تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی، اے سارے جن و انسان ایک میدان میں کھڑے ہو کر اپنی ضروریات میرے سامنے رکھنی شروع کر دو، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، ہر شخص کی میں ضرورت کو پورا کرتا رہوں تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے وسیع خزانوں کا مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، ہر بندے کی خواہش ہے کہ رزق کی فراوانی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہر بندے کو اس کی چاہت کے مطابق رزق دے دیا جائے، ہر بندہ چودھری بن جائے، تو پھر زمین میں تو فساد برپا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جس کو جتنا چاہے اتنا دیتے ہیں، لیکن بندے مومن کی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کی دعا کسی حالت میں ضائع نہیں ہوتی۔ اس کی دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ آپ نے فرمایا بسا اوقات تو اس کا جو مطلوب ہوتا ہے، جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، وہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ کوئی ایسی مصیبت اور تکلیف جو اس کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی، اس کے علم میں نہیں ہے کہ مجھ پہ یہ مصیبت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ان دعاؤں کی وجہ سے وہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ دعا ضائع نہیں ہوتی بلکہ آخرت میں مومنین کے کام آئے گی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کا دن قائم ہوگا، لوگ اپنے اعمال دیکھیں گے تو کچھ لوگ دیکھیں گے اتنے بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ، ہم نے تو یہ نیکیاں کی نہیں،
تو ان کو بتلایا جائے گا یہ دنیا میں جو تم دعائیں مانگتے رہے دنیا میں قبول نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو آج کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ اور آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لوگ اس وقت خواہش ظاہر کریں گے کاش کہ دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، دعا کوئی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک کے دن چل رہے ہیں، بہت سے ایسے اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندے کے بہت قریب ہوتے ہیں، بندے کی دعا کو سنتے ہیں۔ افطار کا وقت ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی مخاطب کرنا چاہوں گا کہ اتنے قیمتی وقت کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارا دن بندے تو نے میری بات مانی، حلال کو چھوڑے رکھا، اب میں تیری مانوں گا، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ اتنے قیمتی وقت کو ہم افطار کی تیاری میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، خدارا اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ میری مائیں بہنیں، ہمارے دسترخوان کی زینت اگر کچھ کم ہوتی ہے تو ہونے دیں، خدارا اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ سحری کا وقت بھی ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو جنتی لوگ ہیں وہ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور یہ ایسا وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ حل من سائل، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اور ایک بہت اہم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، جب بندہ اذان کے بعد مسجد میں بیٹھتا ہے نماز کے انتظار میں، اس وقت وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیوں، ایک ضروری بات کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اکثر و بیشتر جمعہ کے دن ہماری یہ مسجد تنگ پڑ جاتی ہے، نمازی حضرات مشکل میں ہوتے ہیں، تو اس تنگی کو دور کرنے کے لیے بھائیوں نے بڑی محنت کی ہے۔ اوپر ایک ہال تعمیر کر رہے ہیں، شٹرنگ ہو چکی ہے، اب جمعے کے بعد حافظ راشد صاحب نے سریہ لینے جانا ہے۔ تو یہ ہماری مسجد ہے، ہم نے انشاءاللہ العزیز اس کو بنانا ہے، اور اس بات کو یاد رکھیے کہ ہمارا دیا ہوا مال جو صدقہ ہے اس سے ہمارے مال میں کمی واقعہ نہیں ہوگی، بلکہ یہ انویسٹمنٹ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہی میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا، 70 گنا تک تمہیں دیا جائے گا۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ ایک دانے کو زمین میں بویا جاتا ہے تو 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو میں بندہ مومن کا دیا ہوا مال اس طرح بڑھا کر اسے واپس کرتا ہوں، یعنی ایک اگر خرچ کیا ہے تو اس کا 700 دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس کار خیر میں خرچ کیجئے۔ میری ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی خرچ کریں۔ ایک دفعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے، تو جب عورتوں کے اجتماع کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا فانی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت کثرت سے صدقہ کیا کرو، میں نے تمہاری کثرت دیکھی ہے جہنم میں۔ تو اس کا مطلب صدقہ کرنے سے بندے کو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ تو عورتوں نے اپنے زیور تک اتار کر دے دیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہمیں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 10 صحابہ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، ان میں سے اکثر مالدار تھے اور ان کو مال خرچ کرنے کی وجہ سے جنت کی بشارت دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان بعد ذلك ما عمل بعد ذلك اليوم، کہ عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کر لے تجھے نقصان نہیں ہوگا۔
تو سب سے پہلے ان کو خوشخبری اس وقت دی گئی جب انہوں نے مسجد نبوی کے لیے پلاٹ کو خرید کر وقف کیا تھا۔ آج وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ابھی بھی برقرار ہے۔ آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا گھر تعمیر کریں گے، اور بلکہ سب کے لیے آسانی فرما دی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی دنیا میں چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، یعنی اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دیں گے۔ تو ہمیں یقیناً جنت میں گھر کی ضرورت ہے، تو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ ڈالیں۔ اور آج کل ویسے بھی جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں، جو وبا بھائیوں، ایک آخری مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بنی اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک فاختہ آئی شکایت لے کے کہ میں جب انڈے دیتی ہوں، انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو ایک شکاری اٹھا کے ان کو لے جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بہت وسیع تھی، جنوں، انسانوں، جانوروں پر ان کی حکومت تھی۔ تو آپ نے اس شکاری کو بلوایا اور اسے روکا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا آئندہ۔ وہ چلا گیا، لیکن شکاری تھا، اس کا تو کام ہی یہ تھا۔ جب دوبارہ فاختہ نے انڈوں سے بچے نکالے تو شکاری پھر اٹھا کے لے گیا۔ وہ پھر روتی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو ان کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے ایک جن کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ فاختہ کے ساتھ جب دوبارہ شکاری بچے اٹھانے کے لیے آئے تو شکاری کی ٹانگ توڑ دینا۔ بڑی جلالی طبیعت کے تھے، تو وہ جن چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد فاختہ دوبارہ روتی ہوئی آ گئی کہ شکاری پھر میرے بچے لے گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ اب جن کو میرے پاس لے گیا ہوں میں اس کی ٹانگیں توڑتا ہوں۔ جب جن کو بلوایا گیا تو جن سے پوچھا تمہیں جس کام پر میں نے مامور کیا تھا بچوں کی حفاظت کے لیے، تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگا اے سلیمان، جب وہ شکاری فاختہ کے گھونسلے کی طرف آ رہا تھا تو ایک غریب نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ تو اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک روٹی نکالی اور آدھی توڑ کر اس فقیر کو دے دی اور آگے بڑھ گیا۔ تو میں نے دیکھا اچانک اس کے دونوں طرف دو بڑے بڑے محافظ آ گئے جو مجھ سے بھی بڑے تھے، تو میں ڈر کے وہاں سے نکل گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ محافظ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے بھیجے تھے، کیونکہ اس نے صدقہ کیا تھا اور صدقے نے اس کو آنے والی اس مصیبت سے ٹال دیا جو تمہاری شکل میں اس پر وارد ہونی تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ دل کھول کر خرچ کریں، مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس آزمائش سے نکالے، اس بیماری سے نکالے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي